بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائک جہاں ہم سمجھیں گے نئے سال کا مطلب کیلنڈر میں تاریخ کا بدلنا نہیں بلکہ اپنی ذات کو بہتر بنانے اور سمجھنے کا نام ہے۔ اپنی ذات کو بہتر بنانے کے اس سفر کا مطلب دوسروں سے مقابلہ نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا نام ہی ہماری جیت ہے۔ ہر سال ہر مذہب میں جو ہے مختلف طرح کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جنہیں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے خوشیاں جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیلیبریشنز ہیں یہ تہوار کہلاتی ہیں۔ نیا سال کوئی تہوار نہیں کہ اسے منایا جائے، بلکہ نئے سال کا مطلب جو ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کی ذاتی زندگی سے ہے، کیونکہ دن، لمحات اور سال جو ہے وہ انسان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو انسان کا اپنے وقت کو جو ہے پلان کرنا اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا، یہی اصل زندگی کی کامیابی ہے۔ تو اپنی مصروفیات سے بھری زندگی جو ہے اس سے کیسے وقت نکال کر اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا اور کیا سیکھا، تو پھر ہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو نکھار سکتا۔ تو نمبر 1 پہ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں، اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، مارننگ واک کی اپنی عادت ڈالیں اور سادگی اپنائیں، سادہ غذا کھائیں، سادہ لباس پہنیں اور خاص طور پر اپنی صحت پر ضرور توجہ دیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ نمبر 2 پہ 2025 جو ہے اس کو ریمائنڈ کریں کہ اس میں آپ نے کیا غلطیاں کیں اور کون سی ایسی اچھی باتیں جنہوں نے آپ کو کامیابی دی۔ غلطیوں سے سبق حاصل کریں، اگر کسی کے ساتھ کوئی برا کیا، کوئی غلط الفاظ نکل گئے تو آئندہ اس سے جو ہے وہ باز رہیں، اور اگر کوئی آپ نے اچھا کام کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے تو ان کو رپیٹ کریں، کیونکہ انسان کی جو ذات ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا نام ہی ہے۔ انسان کی ذات تب بھی نکھرتی ہے جب وہ بری باتوں سے اوائڈ کرتا ہے اور جو اپنی اچھائیاں ہیں ان کو پالش کرتا۔ تو نمبر 3 پہ فوکس کرنا سیکھیں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے لیں، یعنی کہ آپ کے چھوٹے جو ٹاسک ہیں وہ بگ گولز کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کو ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ آپ کو بڑی منزل کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو کچھوے اور خرگوش والی مثال کو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھوے کی چال چلنی ہے، آپ نے اپنے راستے جو ہیں اس کو سیدھا رکھنا ہے اور چلتے رہنا ہے، خرگوش کی طرح نہیں کہ کبھی جو ہے دوڑ لگا لی اور کبھی سستی کر لی، اور پھر اس طرح منزل بھی آپ کی جو ہے وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ چیلنجز ہوں، پریشر ہو یا کوئی مالی دباؤ ہو اور اس طرح کی جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانا سیکھیں۔ خود کو حالات کے حوالے نہ کر دیں بلکہ حالات پر غالب آ جائیں۔ ان کا تعلق چاہے آپ کے ذہنی دباؤ سے ہو اور آپ کی جسمانی مشقت سے ہو یا مالی مشکلات سے ہو، آپ نے اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، مشکل وقت جو ہے وہ بڑی ہمت اور حوصلے سے گزارنا۔ نمبر 5 پہ سوشل میڈیا سے اوائڈ کریں۔ سوشل میڈیا کی انفارمیشن جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔ اپنا ٹائم جو ہے وہ ریلز کو سکرول کرنے میں نہ گزاریں، اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ وقت کو اگر انویسٹ کیا جائے تو یہی انسان کے کام آتا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو مٹیریلسٹک دنیا ہے اس سے باہر نکلیں اور حقیقی دنیا میں آئیں، کیونکہ ریلز کی دنیا نے انسان کو بالکل بے حس کر دیا ہے اور وہ دنیا کی ترقی کی جو دوڑ ہے اس میں لگا ہوا ہے اور اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ نمبر 6 پہ کنسسٹنسی اور ڈسپلن کو سامنے رکھیں۔ ڈسپلن ہی جو ہے وہ آپ کو زندگی میں کامیاب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل یا شیڈول بنائیں گے کسی بھی کام کا
اور اپنے گھر کا نظم و ضبط اپنی زندگی سے جڑے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو، یا اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، تو ہر کام میں آپ کا ڈسپلن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کامیاب لوگوں کی ترقی کا جو راز ہے وہ ڈسپلن سے ہی ہے۔ تو ڈسپلن کے ساتھ کنسسٹنسی جو ہے وہ زندگی میں آپ کو 4 چاند لگا دے گی اور آپ کو کامیاب بنائے گی۔ نمبر 7 پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دیں۔ حقوق العباد میں اپنے سے جڑے جو رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا جو رشتہ ہے، یا اولاد کا، بہن بھائیوں کا، اور قریبی رشتہ داروں کا، ان کے فرائض ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ فرائض میں کوتاہی نہ کریں، اپنی طرف سے اچھا کریں، دوسروں سے بالکل امید نہ رکھیں، اور حقوق اللہ جو ہیں ان کی طرف خاص توجہ لائیں۔ یہاں پر اسلامک کیلنڈر کو جو ہے دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آنے والے 2026 میں رمضان الشریف کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا ضرور کریں، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اللہ کے گھر کی حاضری کی، حج کی ادائیگی ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا ایک ہیپی نیو ایئر ہی نہیں، ہیپی ڈے بنا سکتی ہے، وہ ہے نماز، قرآن اور دعا کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں۔ اس طرح اللہ کی قربت جو ہے وہ حاصل کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کو بھی سنوار سکتی ہیں چیزیں، اور ہماری آخرت کو بھی، انشاءاللہ۔